أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ مکر کے لغوی معنی ہے خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورے میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے چند حکایات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت ربیع بن حیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی نے ان سے کہا، ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اشارہ اوپر مذکور آیت کی طرف تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔